آداب، آئیے شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ اعتماد کے ساتھ۔ سب سے پہلے اہم سرخیوں کے پیش کردہ ہیں۔ دارالسلام کوآپریٹیو اربن بینک لمیٹڈ عالمی حدت کو کم کرنے G20 کا عزم، چھوٹی کانفرنس کے اختتام پر اعلامیہ جاری، کووڈ کے خلاف جنگ تیز کی جائے گی۔ اتر پردیش کے مسلمان تبدیلی چاہتے ہیں، سہارنپور میں بیرسٹر اویسی کا خطاب۔ تریپورہ میں سرکاری سرپرستی میں تشدد کیا گیا، سپریم کورٹ وکلاء اور انسانی حقوق کارکنوں کا خیال۔ حضور آباد کے ووٹوں کی کل گنتی، 22 راؤنڈ ہوں گے۔ وی پیٹس کی تبدیلی کے الزامات کی تحقیقات کے احکام۔ وی پیٹس غائب کر دینے کا الیکشن عملے پر الزام، کریم نگر میں کانگریس اور بی جے پی کارکنوں کا شدید احتجاج۔ NRC NPR کے لیے رجسٹریشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی، بیرسٹر اویسی۔ ورلڈ کپ T20 میں انگلینڈ اور سری لنکا کے درمیان آج مقابلہ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ خبروں کے پیش کردہ ہیں۔ اویسی گروپ آف ہاسپٹل کم قیمت پر معیاری علاج کی سہولت۔ G20 قائدین عالمی حدت میں کمی کے لیے بامقصد اور مؤثر کارروائی کرنے کی ضرورت پر زور دے رہے ہیں اور اس عزم کا اظہار کیا گیا ہے کہ عالمی حدت کو 1.5 ڈگری سیلسیس تک محدود کیا جائے گا۔ G20 کانفرنس کے اختتام پر جاری ایک اعلامیے میں یہ بات کہی گئی۔ دنیا کی 20 طاقتور معاشی طاقتوں نے اس اعلامیے سے اتفاق کیا۔ G20 سربراہی اجلاس میں اطالوی وزیر اعظم نے کہا کہ عالمی ادارے صحت کے ذریعے آئندہ برس کے وسط تک دنیا کی کم از کم 70% آبادی کو خطرناک کرونا وائرس کے خلاف ویکسین فراہم کی جائے گی۔ رواں برس دسمبر تک دنیا کی 40% آبادی کو کووڈ ویکسین کی کم از کم ایک خوراک فراہم کرنے کا نشانہ حاصل کیا جائے گا۔ G20 سربراہان نے تاریخی کارپوریٹ ٹیکس پر اتفاق کیا ہے۔ دنیا کی 20 بڑی معیشتوں نے ایک ایسے عالمی معاہدے کی توثیق کی ہے جس میں بڑے کاروباروں کے منافع پر 15% ٹیکس لگایا جائے گا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین، رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے کہا ہے کہ بی جے پی اور RSS نے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ووٹ کے بغیر حکومت بنا سکتے ہیں، تو کیا مسلمان اپنے 20 تا 30 اراکین اسمبلی کو کامیاب نہیں کر سکتے؟ صرف بھروسہ، اعتماد اور بہادری کی ضرورت ہے۔ بے خوف ہو کر مسلمان ووٹ کا استعمال کریں تو مجلس کے اراکین اسمبلی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کسی سیاسی جماعت کا اگر MLA منتخب ہوگا تو اپنی پارٹی کے حکم کا محتاج رہے گا، اس کی پارٹی جو کہے گی وہ اس پر عمل کرے گا، لیکن مجلس کا رکن اسمبلی منتخب ہوگا تو اس پر کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، وہ کھل کر بے باکی کے ساتھ ظلم کے خلاف آواز اٹھائے گا۔ بیرسٹر اویسی اتر پردیش کے سہارنپور میں ایک بڑے جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ سپریم کورٹ کی وکلاء کے ایک وفد نے تریپورہ کے حالیہ تشدد سے متاثرہ مقامات کا دورہ کیا جہاں مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ وکلاء کی اس ٹیم نے متاثرین سے ملاقات کی اور حقائق جمع کیے۔ اس ٹیم نے خیال ظاہر کیا ہے کہ فرقہ وارانہ تشدد BJP کے سیاسی مفادات کی تکمیل کے لیے کیا گیا۔ حال ہی میں درگا پوجا کے دوران بنگلہ دیشی ہندوؤں پر حملوں کے خلاف احتجاج کے لیے VHP کی ایک ریالی کے دوران یہ تشدد واقعات پیش آئے تھے جن میں مساجد اور مسلمانوں کی دکانوں پر حملے کیے گئے۔ ذرائع کے مطابق وکلاء کی تحقیقات میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا تھا کہ تریپورہ کے 51 مقامات پر احتجاج منظم کیا گیا اور کئی مقامات پر تشدد ہوا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت کی جانب سے پیدائش اور اموات کا رجسٹریشن ایکٹ 1969 میں ترمیم کرتے ہوئے حکومت یہ چاہتی ہے کہ تمام پیدائش اور اموات کے رجسٹر معلومات میں یکسانیت پر مشتمل ڈیٹا بیس تیار کیا جائے، جبکہ یہ عمل ریاستوں کی جانب سے انجام دیا جاتا ہے۔ اس ترمیم کے ساتھ مرکزی حکومت یہ چاہتی ہے کہ ریاستوں کی جانب سے جمع کردہ معلومات پر مشتمل ڈیٹا حاصل کرے۔ بیرسٹر اویسی نے مرکزی وزارت داخلہ کی جانب سے قومی آبادی رجسٹر NPR میں ترمیم کے ساتھ پیدائش اور اموات کو آدھار سے مربوط کرنے پر تبصرہ کرتے ہوئے سلسلے وار ٹویٹس کیے۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ مرکزی حکومت یکساں نوعیت کا ڈیٹا تمام امور جیسے NPR، NRC، انتخابی فہرست، پاسپورٹ وغیرہ کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے، جبکہ موجودہ طور پر ان تمام امور کے لیے علیحدہ طریقہ کار پایا جاتا ہے۔ حضور آباد اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخابات کے ووٹوں کی گنتی کے تمام انتظامات مکمل ہو گئے ہیں۔ انتخابات کے عمل کے فوری بعد EVM مشینوں اور وی پیٹس کے کریم نگر کے
SR کالج میں ہفتے کی رات منتقل کیے گئے۔ منگل 2 نومبر کو ووٹوں کی گنتی ہوگی۔ اس کے لیے پولیس کی جانب سے بھاری بندوبست کیا گیا ہے۔ ووٹوں کی گنتی کے لیے SRR کالج کے 2 ہالز میں انتظامات کیے گئے ہیں۔ کورونا وائرس کی وبا کے پیش نظر سماجی فاصلے کو برقرار رکھنے کے لیے وسیع انتظامات کیے گئے۔ ہر ایک ہال میں 60 ٹیبلز ڈالے جائیں گے۔ اس طرح 2 ہال میں 14 ٹیبلز کا انتظام کیا جائے گا۔ ہر راؤنڈ میں 14 ٹیبلز پر 14 EVM مشینوں کے ووٹوں کی گنتی کی جائے گی۔ عہدیداروں نے بتایا کہ 22 راؤنڈ میں ووٹوں کی گنتی کا عمل مکمل کر لیا جائے گا۔ ووٹوں کی گنتی کا عمل صبح 8 بجے سے شروع ہوگا۔ حضور آباد کے ضمنی انتخاب کی پولنگ کے اختتام کے بعد گزشتہ رات EVM اور VVPATs کی منتقلی کے دوران کانگریس اور BJP کے کارکنوں نے احتجاج کرتے ہوئے الیکشن عملے پر VVPATs کو غائب کر دینے کا الزام عائد کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ اس احتجاج میں کانگریس امیدوار B وینکٹ بھی شامل ہو گئے۔ احتجاجیوں نے ہفتے کی رات دیر گئے کریم نگر کے SRD ڈگری کالج کے پاس یہ احتجاج کیا، جہاں حضور آباد کے ضمنی انتخابات کے EVM مشینوں اور VVPATs کو محفوظ کیا گیا۔ کانگریس اور BJP کارکنوں نے الزام لگایا کہ انتخابی عملہ بس سے VVPATs کو کار میں منتقل کر دیا۔ اس موقع پر پولیس اور انتخابی امور کو انجام دینے والے کوئی بھی اعلیٰ عہدیدار موجود نہیں تھے۔ ریاست تلنگانہ کے چند اضلاع میں اتوار کی شام ہلکے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ جگتیال ضلع کے کورٹلا، پولاس کے علاقے، متحدہ ضلع عادل آباد کے لکشتی پیٹ، بیلم پلی، آصف آباد، ویمن پلی، بیجور کے بعض مقامات پر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، جس کے نتیجے میں عوام میں تشویش کی لہر دوڑ گئی، جو اپنے مکانات سے نکل کر کھلے آسمان کے نیچے ٹھہر گئے۔ BJP کے ریاستی صدر بنڈی سنجے نے ملک کے مختلف مقامات پر T20 ورلڈ کپ کے دوران ہندوستان کے خلاف پاکستان کی کامیابی پر جشن منائے جانے کے واقعات پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے نوجوانوں کو انتباہ دیا کہ اگر تلنگانہ میں پاکستانی پرچم لہرانے کی کوشش کی جاتی ہے تو انہیں بھگا بھگا کر مارا جائے گا۔ انہوں نے نظام پیٹ کراس روڈ پر سردار پٹیل کی 146ویں جینتی کے موقع پر پٹیل کے مجسمے پر پھول مالا چڑھا کر خراج پیش کیا اور وہیں یہ بات بتائی۔ مرکزی الیکشن کمیشن نے دونوں تلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے MLA کوٹے کی قانون ساز کونسل کی بعض نشستوں کو پر کرنے کے لیے انتخابی شیڈول جاری کیا۔ تلنگانہ قانون ساز کونسل کے ارکان A للیتا، فرید الدین، G سکھیندر ریڈی، N ودیا ساگر، B وینکٹیشورلو اور کڈیم سری ہری 3 جون 2021 کو سبکدوش ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف AP کے ارکان C گووند ریڈی، محمد احمد شریف، S ویرائیا جو 31 مئی 2021 کو سبکدوش ہو گئے۔ الیکشن کمیشن نے کورونا وبا کی دوسری لہر کے سبب دونوں ریاستوں کے قانون ساز کونسل کے 2 سالہ انتخابات منعقد نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، تاہم اب صورتحال میں بتدریج بہتری آئی ہے۔ ان نشستوں کے انتخابات کے لیے حالات موزوں ہیں۔ تلنگانہ یونیورسٹی میں گزشتہ دنوں لیے گئے تمام فیصلوں کی منسوخی کے عمل کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ قواعد کے خلاف تقررات کے بشمول ترقی ڈپوٹیشن کو منسوخ کرتے ہوئے ایگزیکٹو کونسل نے یہ فیصلہ لیا۔ یونیورسٹی کے ایڈمنسٹریٹر ایگزیکٹو ہال میں کمشنر ریاستی اعلیٰ تعلیم نوین متل، وائس چانسلر روندر گپتا کی نگرانی میں ایک اجلاس ہوا، جس میں کئی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ غیر مجاز تقررات، عہدوں پر ترقی جیسے امور پر تفصیلی بحث ہوئی۔ صبح 11 بجے سے شام 5:30 تک منعقدہ اجلاس میں کئی اہم فیصلے کیے گئے۔ انچارج رجسٹرار کو برخاست کرتے ہوئے انہیں اجلاس سے باہر بھیج دیا گیا اور نئے رجسٹرار کے طور پر یادگیری کو مقرر کرتے ہوئے وہیں پر ذمہ داری سپرد کی گئی۔ زبردست فارم میں چل رہے انگلینڈ اور سری لنکا کے درمیان پیر کو T20 ورلڈ کپ میں گروپ 1 مقابلہ ہوگا۔ انگلینڈ نے اپنے پہلے 3 میچ جیت کر سیمی فائنل میں جگہ تقریباً پکی کر لی ہے۔ دوسری جانب سری لنکا کے لیے میچ ہر صورت جیتنا ضروری ہے، ورنہ ان کی امیدوں پر پانی پھر جائے گا۔ ہفتے کے روز جس طرح انگلینڈ نے آسٹریلیا کو 8 وکٹوں سے شکست دی تھی، اسی کے پیش نظر کل کا میچ سری لنکا کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ انگلینڈ اپنے پہلے 3 میچز میں 3 جیت کے ساتھ شاندار فارم میں ہے، لیکن پھر بھی وہ سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر ہو سکتا ہے اگر وہ اپنے آخری دونوں میچ ہار جاتا ہے اور اس مرحلے کو 6 پوائنٹس پر ختم کرتا ہے تو آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کے پاس 8 پوائنٹس تک پہنچ جائیں گے، ان سے وہ اگلے ٹورنامنٹ کے اگلے فارمیٹ میں پہنچ جائیں گے۔ یہ تھی اعتماد کی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے اعتماد کی ویب سائٹ کا ملاحظہ کیجیے۔ ملک و
دنیا بھر کی تازہ خبروں کے لیے اعتماد کی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل بٹن دبانے کے علاوہ شیئر کریں۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔